آپ کا نام؟ میرا نام عربا لطیف ہے. کس لیے آج ہمارا ہیریٹیج واک ہے اینڈ ہم ایکسپلور کرنا ہے ہیریٹیج بلڈنگس کو, تو اس سے ہمیں نالج گین ہوتی ہے فار اور اسٹڈیز اینڈ اکیڈمکس کے لیے بھی. اینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہیریٹیج کو پرزرو کیسے کرنا ہے, ان واٹ وے وی ہیو ٹو پرزرو ہیریٹیج اینڈ آل. تو کتنا نالج ملتا ہے اس سے؟ بہت زیادہ, مطلب اسپیشلی ہمارے ہسٹری میں مطلب نالج گین کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے. یہ تو کتنا ضروری ہے جو ہمارے ہیریٹیج ہے ان کے بارے میں؟ یہ بہت زیادہ, سو دیٹ ہمارے جو مطلب ہم ان کو پرزرو کریں تاکہ ہماری جو فیوچر جنریشنز ہے مطلب وہ ان کو دیکھ سکیں, ان کو تھوڑا نالج مل سکے کہ مطلب ہم نے ان کو کیسے پرزرو کیا, تو ہیلپ فل ہے ہمارے لیے. ایسی چیزیں ہونی چاہیے. ہاں بہت ضروری ہے ہمارے سوسائٹی میں ہیریٹیج بلڈنگس ہو, تو یہ بہت ضروری ہے. تھینک یو. آپ کا نام؟ میرا نام تہذیب ملک ہے. آج ہم یہاں ہیریٹیج ویک منانے آئے ہیں. آج ہمارا ہیریٹیج واک ہو رہا ہے یہاں پر, تو ہمیں اس سے مطلب مدد ملتی ہے کہ ہم کیسے اپنے ہیریٹیج کو کنزرو کر سکتے, پرزرو کر سکتے ہیں. نالج بھی ملتی ہے. جی بہت زیادہ نالج ہمیں اس سے ملتی ہے کہ ہم اپنی فیوچر جنریشن کے لیے کیسے اسے پرزرو کر سکتے ہیں اور اپنے ہیریٹیج کو کیسے کنزرو بھی کر سکتے ہیں اپنی فیوچر جنریشن کے لیے. کتنا ضروری سمجھتے ہیں آپ؟ یہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور ایسی چیزیں ہونی چاہیے تاکہ ہمیں اس کے بارے میں اور زیادہ نالج ملے اور ہم دوسروں تک بھی نالج پہنچا سکیں. بچوں کو آنا چاہیے. جی بالکل پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے ان سب چیزوں میں, تاکہ ہمیں بہت زیادہ نالج اس چیز کے بارے میں ملے اور تاکہ ہم اور لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتا سکیں. میرا نام سمیر شفیع. بتائیے کس لیے؟ جی آج ہم ہیریٹیج ویک سیلیبریٹ کرنے آئے ہیں یہاں پہ, جو کہ اولڈ سیکریٹ میں آئے ہیں, جو ہم میوزیم ہے وہ ایکسپلور کرنے آئے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا ہے, اینشنٹ ٹائم میں کیا کیا ہوا تھا, اور یہ یہاں پہ کون کون سے مونومنٹس ہے, یہاں پہ کیا کیا یہ. تو کتنی نالج ملتی ہے ان چیزوں سے؟ جی نالج بہت ملتی ہے. آج کل کے زمانے میں جیسا ہمارا ہیریٹیج وہ ڈسٹروائے ہو چکا ہے, اب جو آنے والی نیو جنریشن ہے ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے کشمیر میں کتنی زیادہ, ہمارے کشمیر کتنا فیمس ہے ہمارے ہیریٹیج سے, جیسے کہ ہمارے مونومنٹس ہیں, ہمارے ٹیمپلز ہیں, ہمارے ماسکز ہیں, ہمارے مطلب واریاہ کینٛہہ چیز ہمیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں. اسٹڈی کے لیے بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جیسے کہ میں اپنی بات کروں گا, میں اپنی بک لکھ رہا ہوں دا کشمیری ہیریٹیج, جو کہ میرے ہاتھ میں ہے ابھی, تو مجھے بہت امپورٹنٹ ہے ہسٹری جاننے کے لیے اپنی بک کے لیے. ہاں اوبیسلی آنا چاہیے, اپنے ہیریٹیج کو دیکھنا چاہیے, ہمارے کشمیر میں کیا کیا ہے, کیا کیا نہیں ہے, اور پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا اور آج کل کے زمانے میں کیا ہوتا ہے. اور جو لوگ ہیں وہ مطلب بری چیزوں میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں, ان کی طرف نہ جائیے. دیکھیے ایسا ہے کہ ورلڈ ہیریٹیج ویک ہر سال ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور اس سال بھی 19 سے لے کر 25 تک سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ڈپارٹمنٹ آف کلچر کو میں مبارکباد دینا چاہوں گا کہ روٹینلی ہر سال اس ایکٹیویٹی کو آرگنائز کرتے ہیں, اور بڑا اہم ہے اس چیز کو جاننا کہ ہمارے بہت سارے ایسے ہیریٹیج کے ٹریجرز ہیں جو صدیوں سے ہم پرزرو کر رہے ہیں, اور آنے والی جنریشنز کو بھی ہم اسی طریقے سے اس کے بارے میں اویئر کرائیں. ہمارے بہت سے ایسے یونیک آرٹس ہیں, ہینڈی کرافٹس ہیں, آرکیولوجیکل سائٹس ہیں, کلچر ہے, چاہے وہ اسپریچولیٹی ہو, چاہے وہ ٹورزم ہو, بہت سارے ایسی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم لوگوں کو اویئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایگزیبیشن یہاں پر آرگنائز کی گئی ہے جس کے اندر بہت سے اسٹوڈنٹس اسکول سے کالجز کے اس میں شرکت کر رہے ہیں. بہت سے یونیک ریکارڈز جو کشمیر کے تعلق میں جو پچھلے کئی سالوں سے پرزرو کیے گئے ہیں, ان کے جو اسپیسیمنز ہیں وہ بھی یہاں پر اویلیبل ہیں. اسکالرز بھی انوائٹیڈ ہیں اس کے اندر حصہ لینے کے لیے, اور جو ہیریٹیج واک جو آج ہم شروع کر رہے ہیں یہاں سے فلیگ آف کریں گے ایس پی ایس میوزیم تک, وہ بھی ایک لوگوں کے پرتی ایک آہوان بھی ہے, ان کو ایک مبارکباد بھی ہے اس چیز کی کہ ہر سال اس ایونٹ کو جو ڈپارٹمنٹ آف کلچر آرگنائز کرتا ہے اس کے اسکیل کو ہر بار بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس سال بھی بیکاز ریوائول آف آرکیولوجیکل سائٹس اور ہیریٹیج سائٹس ایک بڑا امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے بھارت سرکار کا, جس کے اندر کشمیر کی بہت ساری سائٹس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے, رینوویٹ کیا جا رہا ہے. اس کے اندر اس کو اور کس طریقے سے اور بہترین انیشیٹوز کو اور لوگوں تک پہنچایا جا سکے, اور لوگوں کے فیڈ بیک کو لے کر کیسے آگے بڑھا جائے, تو میں سمجھتا ہوں ورلڈ ہیریٹیج ویک اسی دشا میں ہمارا ایک قدم. سر کئی ایسی جگہ ہیں جو ہیریٹیج تو ہے لیکن ہیریٹیج میپ پہ ابھی نہیں ہے, تو اس کے لیے سرکار کیا کرے گی؟ دیکھیے ایسا ہے کہ ہیریٹیج میپ میں سمجھتا ہوں بہت ساری جو نوٹیفائڈ سائٹس جیسا اگر آپ ذکر کریں تو وہ بڑی لمیٹڈ سی ہیں, اور کافی دیر سے شاید اس کے اندر اپ گریڈیشن اس لسٹ میں نہیں ہوا ہے. لیکن جو یہ اسکیم ہے ریوائول آف آرکیولوجیکل اینڈ ہیریٹیج سائٹس, اس کے اندر اس لسٹ تک یہ محدود نہیں ہے یہ پروجیکٹ. اس کے اندر جتنی بھی ہیریٹیج سائٹس ڈسٹرکٹ سے, بیکاز ڈی سیز کمیٹیز ڈسٹرکٹ کمیٹیز کے چیئر پرسنز ہیں, تو ان کی طرف سے جتنی بھی ہیریٹیج سائٹس یا آرکیولوجیکل سائٹس ہماری اس میں پرپوز ہوتی ہیں, ان سبھی کو ٹیک
टेकअप किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर, बिना इसकी डेप्थ में जाए हुए कि वो लिस्टेड हैं या नहीं है, क्योंकि कॉन्जर्वेशन हम सभी का एक मैं समझता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो सोसाइटी है चाहे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, और उसी नजर से एक होलिस्टिक तरीके से ही इस प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। और वर्ल्ड हेरिटेज वीक भी इसी कदम में इसी मैं समझता हूँ दिशा में एक और कदम है, ताकि और ज्यादा लोग इस मुहिम के साथ जुड़ सकें और ऐसी हेरिटेज साइट्स जिसको शायद हम भूल चुके थे या आज की जनरेशन शायद उससे आइडेंटिफाई नहीं करती है, तो उसको कैसे वापस लाइमलाइट में लाया जा सके, ये हमारी कोशिश है। सेंचुरी होटल का जो है हैंडओवर टेक ओवर का काम कहाँ तक पहुंचा है? सुनने में आया कि मीटिंग भी आपने ली है। देखिए ऐसा है, वो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म का एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर बाकायदा टेंडरिंग के जरिए उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारी कमेटी का एक लिमिटेड स्कोप है जिसके अंदर हैंडओवर टेक ओवर के अंदर अगर कुछ मुश्किलात आती हैं, कुछ इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व करने का जो काम है हमारी कमेटी करती है, और वो टाइम टू टाइम वो मेजर्स होते रहते हैं और वो सीमलेसली उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए।